اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہوتا ہے۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو ہم اردو میں معیاری انحراف کہتے ہیں۔ The standard deviation is the average amount of variability in your data set. It tells you on average how far each value lies from the mean. اب اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کے ڈیٹا میں جو بے ترتیب کا پھیلاؤ ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس کو سیم کر دیتا ہے۔ جو گیپس آتے ہیں آپ کی ویلیوز میں، آپ دیکھیں کہ یہ ویلیو ادھر لائی کر رہی ہے، یہ یہاں پر ہے، ادھر کی ویلیوز بھی کچھ اس طرح سے بے ترتیب ہیں، تو یہ جو درمیان میں گیپس ہیں ان کی وہ ایوریج نکال کے بتا دیتا ہے کہ ایک آپ کو ڈیجٹ جو ہوتا ہے اس پہ لے آتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 اور 6، اگلی ویلیو آپ کی 10 ہے۔ اب دیکھیں ان میں کتنی ویریشن پائی جاتی ہے، 2 میں، 6 میں اور 10 میں، 3، 4 اور 5، اسی طرف ادھر 6، 7، 8، 9۔ اب یہاں پر تو ویریشن ہے بالکل سیم۔ نیکسٹ اگلی آ جاتی ہے 18، تو دیکھیں یہاں پر کچھ زیادہ ہی ویریشن آ گئی ہے، تو ان 3 قسم کے گیپس کو وہ ایوریج میں کر دے گا اور سیم آپ کو ایک ڈیجٹ کوئی بھی دے دے گا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ وہ اس نے ایکس کا نام دے دیا، وہ کہے گا کہ جی اتنا گیپ ہے۔ ایکس میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ سکتا ہے۔ تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے ہمارے ڈیٹا میں، کیونکہ بہت ہی کمپلیکس سی سچویشن بنتی ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو دیا گیا ہے وہ کتنا، کوئی ویلیو بہت کم ہوگی، پھر اگلی بہت زیادہ اس میں گیپ آ جائے گا، بہت ہی دور یہاں پر گراف میں لائی کر رہی ہوگی۔ تو اس کمپلیکس سے بچنے کے لیے ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا استعمال کرتے ہیں، اور جو ہمارا گراف ہے وہ ایک ترتیب میں آ جاتا ہے، اور یہ ہم بیس بناتے ہیں یہاں پر میڈین کو، اس کو مین کو، سینٹرل کو، اس مین سے اس طرف کے کو ہم سیم کر لیتے ہیں اور اس طرف کے بھی پھیلاؤ کو ایک طرح کے اس سلسلے میں لے آتے ہیں۔ جو آپ نے بیل کرو کے بارے میں سنا ہوگا، وہ بیل کرو بنانے میں ہماری اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ آئی ہوپ کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم اپنے اس فارم کے ڈیٹا کو جو اس طرح کی فارم میں ہے اس طرح کی فارم میں لاتے ہیں جب ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس کا فائنڈ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی کمپلیکس سچویشن میں ہمارا ڈیٹا تھا، اور اس نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے بعد ہمارا ڈیٹا اس فارم میں آ گیا۔ اس فارم سے ہم کچھ رزلٹ جو ہے وہ ڈرا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت الجھا ہوا ڈیٹا ہے، جبکہ ہم اس کرو کے ڈیٹا کو جو کرو کی فارم میں ہے اس سے ہم کنکلوژن آسانی سے ڈرا کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ Standard deviation. The standard deviation is a measure of the amount of variation or dispersion of a set of values. Standard deviation یہ ہے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں ان کی جو ویریشن ہے اس کو ہم ایوریج میں لے آئیں۔ A low standard deviation indicates that the values tends to be close to the mean. Low standard deviation کیا ہے کہ وہ مین سے آپ کی ویلیوز بہت کلوز ہیں۔ Also called the expected value of the set. While a high standard deviation indicates that the values are spread out over a wider range. اگر آپ کا standard deviation زیادہ آ گیا ہے آپ کے ڈیٹا کا، تو وہ اس کا بتا رہا ہے کہ جو سینٹرل، یہ جو مین ہے آپ کے ڈیٹا کا، اس میں سے اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کے ڈیٹا کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا، اور جتنا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کم ہوگا آپ کے ڈیٹا کا پھیلاؤ اتنا ہی کم ہوگا۔ Standard deviation may be abbreviated as D.
S فار اسٹینڈرڈ اور D فار ڈیویشن، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اس کو SD سے لکھا جاتا ہے۔ اب دو قسم کی اس کی سمبل استعمال ہوتی ہیں، ایک یہ سگما کی سمبل ہے جس کو ہم پاپولیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ پاپولیشن کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن فائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ یہ سمبل یوز کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پاپولیشن کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے سیمپل کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن فائنڈ کرنا ہے تو آپ پھر یہ سمبل استعمال کریں گے، تاکہ کیونکہ سیمپل اور پاپولیشنز یہ دونوں ہی آپ کے ریسرچ ورک میں چل رہی ہوتی ہیں، تو ایک آپ کی مسٹیک آپ کی ریسرچ کے رزلٹ کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے، خراب کر سکتی ہے۔ تو اس پیچیدگی سے بچنے کے لیے سمبلز ہی علیحدہ استعمال کی جاتی ہیں۔ پاپولیشن کے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے لیے سگما کا سمبل استعمال کیا جاتا ہے، اور سیمپل کے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے لیے اسمال s کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے بارے میں سمجھنے کے بعد ہم نے اب اس رول کے بارے میں جاننا ہے کہ امپیریکل رول کیا ہوتا ہے۔ The standard deviation and the mean together can tell you where most of the values in your distribution lie if they follow a normal distribution۔ اگر آپ نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن فائنڈ کر لیا ہے تو پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے بعد ایک جو بیل کرو ہوتا ہے اس کو عام طور پر امپیریکل رول سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اب یہ رول کیا ہے؟ یہ اصل میں تین قسم کے گروپس ہیں۔ سینٹر میں جو تین گروپ ہوتے ہیں، ایک 68 کا گروپ ہے، ایک 95 کا، اور ایک 99.7 کا گروپ ہے۔ مزید آگے ہم اگلی سلائیڈ میں گراف میں دیکھیں گے کہ یہ 68 کیا ہے، 95 کیا ہے، 99.7 کیا ہے۔ تو ان تین ویلیوز کے نام سے بھی اس رول کو جانا جاتا ہے، اس کو ہم ان شارٹ کہتے ہیں امپیریکل رول۔ Around 68% of scores are within 2 standard deviation of the mean۔ اب جو آپ کے ڈیٹا کا مین ہے اس کے 68% جو ڈیٹا آپ کا ہے وہ 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے درمیان ہوگا، اور جو آپ کا 95% ڈیٹا ہے وہ 4 ڈیویشن کے اندر ڈیوائڈ کیا جائے گا، اور 99.7% ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا 6 ڈیویشن میں لائے کرے گا۔ مزید آگے اگلی سلائیڈ میں آپ کو مزید اس کنسیپٹ کے امپیریکل رول کیا ہے اور کیسے اس کی یہ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں 68، 95 یا 99.7۔ اب یہ ہے امپیریکل رول۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہے کسی بھی ڈیٹا کا مین، یہ جو سینٹر لائن ہے یہ مین ہے۔ اب اس کے اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم اس طرف مائنس کی طرف آتے ہیں تو یہ جو بن رہا ہے ہمارا یہ 68% ٹوٹل ڈیٹا ہے، 68% کا فکس 50% پلس کی طرف ہے، یعنی اسٹینڈرڈ ڈیویشن پلس کی طرف، اور یہ ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن مائنس کی طرف۔ 68% ڈیٹا ہمارا اس بیل کرو کے اس حصے میں موجود ہے۔ اب اگر ہم -2 کی طرف چلیں، یعنی رینج اگر ہم اپنی بڑھا لیں، تو ٹوٹل ہمارا یہ جو ڈیٹا ہے اس طرف کو، یہ 95% ڈیٹا اسٹینڈرڈ ڈیویشن مائنس کے 2، اسٹینڈرڈ ڈیویشن پلس کے 2، یعنی 4 اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں ٹوٹل ہمارا 95% ڈیٹا آ گئے۔ اسی طرح سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے -3 کی طرف جائیں اور +3 کی طرف جائیں تو 99.7% جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ لائے کر رہا ہے 6 کے ڈیویشن میں، یعنی 3 حصے ہم جمع کی طرف گئے اور 3 حصے مائنس کی طرف گئے تو ہمارا 99.7% جو ڈیٹا جو ہماری ویلیوز ہیں وہ یہاں تک اس حصے میں آ جائیں گی۔ اب ہمارا جو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کا کام ہوتا ہے وہ اس کے بعد یہاں پر شروع ہوتا ہے، اس ایریا میں، جس کو ہم کریٹیکل ویلیوز بھی کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے ہائپوتھیسس کی ویلیوز کو اس باؤنڈری سے جتنا باہر لے کر جائیں گے ایسے، وہی ہماری کہلائے گی کہ ہم نے جو اصل والا ہائپوتھیسس تھا
नल हाइपोथेसिस था उसको हमने रिजेक्ट कर लिया, क्योंकि जितना आप अपनी वैल्यूज़ को, अपने हाइपोथेसिस में आपकी वैल्यूज़ जैसे इधर आती जाएंगी तो आप इस पहले वाले हाइपोथेसिस के जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं उनको रिजेक्ट करने में उतने ही फेलियर होंगे, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ लाई कर रही है पहले वाली वैल्यूज़ के साथ। तो जितना आप अपने इस वैल्यूज़ को बाहर की तरफ अपने उस रिज़ल्ट्स में लाएंगे तो आपका डेटा जो है वो वैलिड होगा और आपकी जो रिसर्च है वो रिजेक्ट करेगी नल हाइपोथेसिस को। उम्मीद करता हूँ कि इस बेल कर्व का क्या सीन है, क्या इस्तेमाल है, आप उसके बारे में समझ चुके होंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हमारी हेल्प करता है, और जब हम अपने डाटा को इस फॉर्म में लाते हैं तो किस तरह से हम कंपेयर करते हैं नल हाइपोथेसिस के अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अब इस तरह की अगर सिचुएशन बनती है कि जो बेल कर्व है नल हाइपोथेसिस का वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से बिल्कुल हट चुका है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट आप कितना करते हैं, क्या उसकी वैल्यू होती है, उसके बारे में हम इन्फेरेंस स्टैटिस्टिक्स जो है उसके में सीखेंगे। तो ये है बेल कर्व और स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह से वैल्यूज़ कम होंगी या ज़्यादा होंगी तो वो असरअंदाज होती हैं आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। ये एक एग्जांपल दी गई है स्टैंडर्ड डेविएशन की कि 68% डाटा आपका मीन, ये प्लस की तरफ है, मीन यहाँ पर है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। मीन का मतलब कि आपके ये जो ग्राफ है कितना हाइट की तरफ गया है, ये देखिए यहाँ पर इसको m लिखा गया, यहाँ पर मीन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के उसमें जो वेरिएशन की एवरेज है वो दी गई है। अब मीन्स में आप इधर को प्लस करेंगे एक स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो 60 आता है। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन 10 रखा है यहाँ पर, ये देखें आपके ने यहाँ से आपका डाटा शुरू हो रहा है इधर से, तो आपने यहाँ पर लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर आप लिखेंगे 90। तो ऐसे अब आपने मीन मतलब बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू को यहाँ पर लिखना है। अब सेंट्रल वैल्यू से, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 10 था, तो आप इधर को -1 मीन से करेंगे तो आप 40 पे आ जाते हैं, -2 करते हैं तो आप 30 पे आ जाते हैं, -3 करेंगे आप तो 20 पे आ जाएंगे। इसी तरह से प्लस की तरफ अगर मीन में आप प्लस एक स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ाते हैं मतलब इस स्केल के हिसाब से तो आप 60 पे आ जाएंगे, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो आप 70 पे आ गए और +3 करने से आप 80 स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का इम्प्लीमेंट, और यहाँ से ही हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, इसको बेस बनाते हुए कि हमने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया है वो हमारी वैल्यूज़ इस तरह से बाहर की तरफ निकल गई हैं, मतलब बिल्कुल ही हमारे रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ आए हैं। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं अपनी रिसर्च वर्क में। इसके बारे में हम सीख चुके हैं कि एम्पेरिकल रूल क्या होता है। तो यहाँ पर मज़ीद वाज़ेह दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और मीडियन हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और जो मीन है वो 50 है, तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी कर रहे हैं इधर प्लस की तरफ, और इस तरफ को हम जाएंगे तो हम चले जाएंगे माइनस की तरफ। तो हमने यहाँ पर जो स्केल बनाया है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का है, तो यहाँ से हमारी वैल्यूज स्टार्ट हो रही है। तो 10, 20, 30, 40 और ये मीन 50 आ गया, 60, 70, 80 और यहाँ पर 90 और ये आगे होगा 100। तो इसको बेस बनाते हुए हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थे। तो आप देख सकते हैं कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन 10 माइनस करते हैं तो हम 40 पे आते हैं,
-1 अगर स्टैंडर्ड डिवीजन एक स्केल कम करते हैं, अगर 2 स्केल हम कम करते हैं तो हम 30 पे आ जाते हैं, 3 स्केल कम करते हैं तो हम 20 पे आ जाते हैं। इसी तरह प्लस करने से एक स्केल प्लस में करते हैं एक स्टैंडर्ड डिवीजन तो 60 पे, फिर 70, +2 करने से, +3 करने से हम 80 पे आ जाते हैं। फिर इसी तरह से +4 करने से हम मज़ीद आगे एक स्केल बढ़ जाते हैं। तो ये है एम्पेरिकल रूल और स्टैंडर्ड डेविएशन का लाइन ग्राफ में यूजेज कि हम किस तरह से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जो कंसेप्ट है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी आपका अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सवेरा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।